السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ خاور گمن اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 5 ممبر بینچ بنا ہوا تھا، جو ایک جوڈیشل کمیشن حکومت نے بنایا تھا، جس کا کام ٹی او آرز کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ کچھ آڈیو لیکس ہوئی تھیں، خاص طور پر جس میں مختلف جو ججز صاحبان ہیں، سیٹنگ ججز صاحبان ہیں، ان کے حوالے سے تو ڈٹرمنیشن کرنی تھی کہ کیا وہ جو آڈیو لیکس ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس کا کیا امپیکٹ ہماری جو ہے عدلیہ کے اوپر پڑ رہا ہے، عدلیہ کی ورکنگ کے اوپر پڑ رہا ہے۔ تو اس طرح کے سارے ٹی او آر سے اس کے اگینسٹ ظاہر ہے ایک پٹیشن ہوئی، اور اس پٹیشن کے اوپر آج ایک بینچ نے ہیئرنگ کی، اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کیا بین ہونے جا رہی ہے، حکومت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، وزراء اس حوالے سے کیا بات کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پروگرام کے آخری حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے عمران ریاض خان جن کو لاپتہ ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد سمیع ابراہیم صاحب وہ بھی 3 دن سے لاپتہ ہیں، اس کے اوپر کیا قانونی کارروائی چل رہی ہے، عدالتیں ان کیسوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ چونکہ یہ تمام معاملات قانونی اور آئینی ہیں تو ہم نے مناسب سمجھا لطیف کھوسہ صاحب سینئر لائر ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے سابق گورنر ہیں، جو ہے پنجاب کے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما میں ان کا ذکر ہوتا ہے، اور مختلف ایشوز کے اوپر وہ کافی جو ہے دو ٹوک اپنا بیانیہ رکھنے کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، بغیر کسی لگی لپٹی کے وہ بات کرتے ہیں۔ اچھا لطیف کھوسہ صاحب، آج آپ نے دیکھا ہیئرنگ جو آج ہوئی کنکلوڈ ہو گئی، جو 5 ممبر بینچ نے سارا کیس سنا، اور خاص طور پر کہ کیا یہ حکومت یہ انکوائری کمیشن جو ایکٹ ہے 2017 اس کے تحت اس طرح کا کمیشن بنا سکتی ہے، کیا بغیر سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کی مرضی کے سٹنگ ججز صاحبان کو مختلف اس طرح کی جو اسائنمنٹ لگا دی گئی وہ ہو سکتی ہے، ٹی او آرز کیسے تھے، کیا اس کے اندر یہ چیک کرنا جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب عمر تا بندیال صاحب نے یہ سوال بھی کیا کہ جناب اللہ کے ریکارڈنگ اصلی ہے نقلی ہے، اس کے اوپر جو ہے سارے کا سارا معاملہ، یہ بھی سارے سوالات تھے۔ تو سب سے پہلا جو سوال آپ سے ہم شروع کرتے ہیں چودھری جو ہے اپنے غلام حسین صاحب کی اجازت سے، سر یہ بتائیے گا کہ بنیادی طور پر جس دن یہ جوڈیشل کمیشن بنا امیڈیٹ ریاکشن آل اکراس یہی تھا کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے، حکومت وقت کی اس کے پیچھے نیت آپ کو کیا نظر آتی ہے؟ دیکھیں، نیت تو حکومت کی بڑی واضح ہے کہ وہ جو ماشاءاللہ جو کچھ کر رہے ہیں 1 سال سے، جو کچھ قوم کے ساتھ، جو کچھ آئین کے ساتھ، جو کہ جمہور کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ، اور جو کچھ ملک کے ساتھ کر دیا ہے، نیت وہی اسی کا تسلسل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ غلام حسین صاحب کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ جب 1976 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پابہ سلاسل کیا تھا ضیاء الحق نے، تو ساری پیپلز پارٹی کے جو ہے کھر سے لے کر مصطفیٰ جتوئی سے لے کر کیا نام ہے مولانا کوثر نیازی سے لے کر سب جو ہے ضیاء الحق کی بیعت کر کے تو نیشنل پاکستان پیپلز پارٹی بنا دی تھی، NPP۔ اور اس وقت ماشاءاللہ بھٹو صاحب کو سارے ان کے جو ہے کنفیڈریٹس جو CCC اور جو ان کے نائب جن کو نامینیٹ کیا تھا سب چھوڑ گئے تھے۔ تو بدقسمتی ہے ہمارے ملک میں کہ اس طرح سے ہم پارٹیوں کو توڑتے ہیں، پارٹیوں کو بناتے ہیں۔ لیکن کیا بھٹو آج ختم ہو گیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے؟ کیا لوگوں کی دل کی دھڑکنوں میں جو وہ بستا ہے آج بھی، اور کیا اس کو آپ نکال سکتے ہیں لوگوں کے دلوں سے؟ تو بدقسمتی ہے کہ اسی کے تسلسل میں یہ بھی کمیشن جو بنایا گیا ہے یہ بھی بدنیتی پر بدقسمتی سے مبنی ہے۔ ایک بات دیکھیے، ایک ایوز یہ یعنی ٹیپنگ یا ویڈیوز یا ایک کسی کی پرائیویسی کے اندر ایک ریکارڈنگ کر کے اس کو تشہیر کر کے اور اس کی جو ہے مشتہری منادی کر کے کمیشن بنا دینا۔ پہلے یہ بتائیں کہ کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت، کس شخص یا ایجنسی نے یہ ایوز ٹیپنگ یا فون ٹیپنگ یا ویڈیو ٹیپنگ کس نے کی ہے اور کس قانون کے تحت کی ہے؟ اچھا کھوسہ صاحب، 1 بائی 1 چلتے ہیں، 1 بائی 1۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو کمیشن بنایا گیا، حکومت کہتی ہے کہ انکوائری کمیشن ایکٹ جو ہے 2017 اس کے تحت حکومت کو اجازت ہے، اور کچھ آپ کے جو وکلا بھائی ہیں قانونی ماہر ہیں وہ کہہ سکتے ہیں یہ بنایا جا سکتا ہے بغیر چیف جسٹس کی اجازت کے۔
تو پہلا تو جو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کمیشن بنا، اس کی جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ آن لیگل گراؤنڈز جسٹیفائڈ ہے قانونی طور پر؟ دیکھیں، اگر تو کمیشن آپ نے بنانا ہے کسی رائٹنگ پر، کسی جو ہے فلڈ کے کس طرح آیا، اس کی وجوہات کیا ہیں، کوئی وغیرہ وغیرہ، زلزلے میں گھپلا ہوا، یا یہ آپ نے کہا گندم میں گھپلا ہوا، یا فورن ایڈ کا کھایا گیا، وہ تو گورنمنٹ بالکل بنا سکتی ہے. لیکن جب آپ نے ججز کو رکھنا ہے، جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، تو پھر جو ہے پیٹر فیملیس، پھر فادر آف دی جوڈیشری، پھر چیف جسٹس کو ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے کہ جی ہم اس طرح بنانا چاہتے ہیں. اگر ہمہ جہتی یعنی دوسرے صوبوں سے بھی مقصود ہو کہ ساروں کی شراکت آئے، تو بھی چیف جسٹس آف پاکستان کو ریکویسٹ کرنا پڑتی ہے. اور وہ چیف جسٹس صاحب ان جج صاحبان جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے، تو ان سے پوچھ کے ان کی اجازت کے ساتھ پھر ہی ان کا نام دیتے ہیں، اور تب حکومت جو ہے وہ نوٹیفائی کر سکتی ہے. وگرنہ یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی یہ تکذیب ہے، اور یہ بائی پاس آپ کسی صورت میں نہیں کر سکتے. یہ ڈویسو بھی ہے، یہ یعنی حکومت نے نہ صرف انصاف کرنا ہوتا ہے بلکہ انصاف ہوتا ہوا کرنا بھی، یعنی جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن، اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن. تو سیمنگلی جب حکومت نامزد کرے گی تو آپ جوڈیشری میں ایک ڈویژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ شائبہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ ججز تو ہمارے پرو ہیں اور یہ ججز شاید باقی اسی طرح کے ریمارکس جو ہیں آج جو ہے جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب نے بھی بتایا اور کہا کہ اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ آپ یہ ڈویژن کریٹ کرنے کی جان بوجھ کے کوشش کر رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب، جی سر، آپ سوال کر سکتے ہیں. آپ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا ملک میں کہ یہ جو حرکت ہے، پہلی آپ جب بھی کسی کی ریکارڈنگ کریں گے پرائیویٹلی خفیہ آلات کے ذریعے، اور اس کو مس یوز کریں گے، بلیک میل کریں گے، پبلک کریں گے، تاکہ برنگ ہم انٹو ہیٹریڈ اینڈ کنٹیمپٹ اینڈ ہیوملیٹ ہز فیملی، تو یہ کسی جگہ پرووائڈڈ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے کہ ریکارڈنگ کی وجہ سے ایک آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈسمس جو ہوا تھا اس کا، اور ججز کے بھی ٹیلی فون ٹیپ اس میں ہوئے تھے، تو اس وجہ سے ایک بڑی وجہ تھی، گراؤنڈ تھی، کہ وہ ڈسمسل جو تھا گورنمنٹ کا اور اسمبلی کی ریزولوشن واز اپ ہیلڈ. آج اب یہ حرکت انہوں نے کی ہے کہ خود وہ دے دی ہیں ٹیپیں، اور اس کا ٹرانسکرائب کر کے دے دیا ہے، اور ساتھ ایک لیٹر. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے ججوں کے اور ان کے وکیلوں کے اور ان کے دوستوں کے اور ججوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے. تو اس سے بڑا جرم جو ہے انہوں نے خود ہی اسٹیبلش کر دیا کہ ہم نے یہ ٹیپیں کی ہیں اور یہ لیں جی. What is going on؟ دیکھیں، بالکل آپ نے درست کہا. اگر آپ دیکھیں تو جب 10 ججز سپریم کورٹ کے 10 ججز جب یہ کیس سن رہے تھے، اور سربراہی تھی جناب جسٹس خلیل رمدے صاحب کی سربراہی میں، جو یعنی سابقہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کی معزولی کا جب انہوں نے 184(3) سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا، تو اس میں گورنمنٹ نے، اس وقت اٹارنی جنرل ملک قیوم صاحب ہوا کرتے تھے، ان کے توسط سے انہوں نے ٹیپیں اور یہ پروڈیوس کی، جس میں ججز کے کچھ ایسی باتیں تھیں جو میں کہنا نہیں چاہتا ہوں. تو خلیل رمدے نے نہ صرف یہ کہ اس وکیل کو پیش کرنے والے کو، اٹارنی جنرل نے تو ڈال دیا ملبہ AOR پر، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ پر، اس بیچارے کو جو ہے ذبح کیا، اس پر 1 لاکھ روپیہ 10 ججوں نے جرمانہ کیا. ساتھ ہی سیکٹری کو نہ صرف کنٹیمپٹ نوٹس دیا، بلکہ تینوں جو ہے افواج پاکستان کے تینوں، یعنی ISI، MI، IB، تینوں کے سربراہان کے انہوں نے کہا بیان حلفی یہاں داخل کریں کہ آپ نے تمام ججز کے گھروں سے، ان کے پلے گراؤنڈ سے، ان کی جو ہے گیریج سے، ان کے ہر کونے سے، گھروں سے بھی اور دفتروں سے بھی اور کچہریوں سے بھی، ہر جگہ سے آپ نے گیجٹس ریموو کر لیے ہیں تمام، اور آئندہ اس طرح کی آپ کبھی نہیں کریں گے. یہ انڈر ٹیکنگ ان کی سپریم کورٹ پر موجود ہے.
تو مجھے بتائیے گا کہ اس میں 10 ججز آلریڈی سپریم کورٹ کے پہلے چلے، آج تو کہتے ہیں کہ جی یہ ججز ڈیوائیڈڈ ہیں، فلان ہے فلان ہے، اور بھائی اس وقت تو مشترکہ طور پر 10 سپریم کورٹ کے ججز نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ غیر اخلاقی نہیں ہے، غیر قانونی ہے، غیر جمہوری ہے، اور حکم دیا گیا کہ ریموو کریں. اور وکیل جس نے پیش کیے آج تو یہ ببانگ دول کمیشن بنوا رہے ہیں اور پیش کیے. اور پھر دوسری بات دیکھیں غلام حسین صاحب کہ خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر جب بنا تھا ریفرنس، حال ہی میں قاضی بالکل فائز صحیح، عیسیٰ پر بالکل صحیح جو بنا تھا، اس پر بھی پہلے تو خیر فیصلہ ان کے خلاف آیا اور بعد میں ریویو پٹیشن ہوئی ہے کہ آپ نے پرائیویٹلی کس طرح یہ سارا کچھ کیا ہے. جی 10 ججز کا پھر جو ہے ریویو پٹیشن بیٹھا اور 6-4 سے ان کو مخلصی ہوئی، اور آج یہ سینئر پیونی جج ہیں اور چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. ان کے ساتھ تو خود یہ بیت چکی ہے پہلے، لیکن دیکھیں انہیں ریکیوز کر دینا چاہیے تھا، انہیں بینچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے تھا، اس لیے کہ جسٹس جو چیف جسٹس ہیں اس وقت عمر عطا بندیال صاحب، ان 4 ججوں میں تھے مائنورٹی جنہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. تو وہ اس لیے موسیٰ صاحب میرے خیال آپ نے میں بڑی اہم بات کی ہے کہ اس وقت جو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کو جرمانہ ہوا اور توہین میں ان کو سب کو انہوں نے معافی نامے لیے اور ایجنسیوں کے سربراہوں سے انہوں نے ایفیڈیوٹ لیے کہ اب ہم نے ہر چیزیں معاف کرنا ہٹا دی ہیں اور اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اور یہ گورنمنٹ تو ایک کمیشن بنا کے خود جا کے ریکارڈنگ پیش کر رہی ہے اور ٹرانسکرائب کر کے. ان کے خلاف آپ کوئی نہیں کاروائی کرتے. اسے تاڑے بھی دلدل پہ جاندی ہے. دیکھیں چوہی صاحب ہر کوئی اپنی جان بچا رہے ہیں ایسے لیتے تسی بادشاہ ہو 4 دفعہ جس لئے بیلا کرا کے لوگ باہر نکلتے ہیں پھر بھی، اور جج بچارے آپ دیدہ ہو کے کہنے نے ساڑھے کو بیلا نہ کراؤ، جا کے ایک ٹیلی ویژن پہ جا کے معافی نامہ پیش کرو اگر مخلصی لینی ہے. سو سر ایسا چوہی صاحب ایسا مشورہ نہ دیں کہ وہ ہم بھی تکلیف میں پڑ جائیں. چلیں بیک ٹو آ جاتے ہیں ہم اس ایشو کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ اس دن جسٹس رمدے صاحب نے یہ بھی ریمارکس دیے تھے کہ وی آر ناٹ انٹرسٹڈ ان بیڈ ٹائم سٹوریز. آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو وہ ہم نے ہمارے سامنے رکھیں. یہ جو ایویڈنس آپ لے کے لانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اگلا سوال آپ نے جو کھوسہ صاحب اٹھایا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی مشاورت کے بغیر آپ کو یہ نہیں بنانا چاہیے تھا. آج چیف جسٹس صاحب نے بھی اپنی جب یہ ہیئرنگ ہو رہی تھی اس دوران انہوں نے کہا کہ اگر حکومت ہم سے مشورہ لیتی تو ہم کوئی مناسب مشورہ دے دیتے کہ یہ کام کرنا ہے آپ نے، کہ اس کو کس انداز سے جو آگے آپ نے بڑھانا ہے. تو اب اگلا سوال یہ ہے کہ سینئر جج جو ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نیکسٹ آنریبل چیف جسٹس بھی بننے جا رہے ہیں، تو آپ کی رائے میں ان کا جو ہے بغیر مشورے کے اس کمیشن کو ایکسیپٹ کرنا کوئی قانونی رکاوٹ تو مجھے ایسا یا آئینی رکاوٹ تو نہیں لگ رہی. کنونشن آپ کہہ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے. حکومت نے ان کا نام مینشن کیا کہ یہ ایک اسائنمنٹ ہے، یہ کام کرنا ہے، اور 3 جو ججز صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، تینوں کے نام دیے. انہوں نے یہ اسائنمنٹ حکومت کی طرف سے، ایگزیکٹو کی طرف سے عدلیہ کو ایک کام دیا گیا کہ یہ اس کے اوپر کام کریں. تو جسٹس فائزی عیسیٰ صاحب یا باقی جو 2 ججز صاحبان ہیں انہوں نے کیا غلط کیا اس معاملے میں اگر آئینی اور قانونی اس کے نظر سے دیکھیں تو؟ دیکھیں ایک تو موجودہ سٹنگ چیف جسٹس، ایک اور سٹنگ سپریم کورٹ کے جج صاحب، اور ایک سابقہ چیف جسٹس پاکستان جو ہیں ان کے بارے میں یہ انکوائریز ہیں. تو کیا ججز کے کانڈکٹ کو کسی ایگزیکٹو کے ذریعے سبجوگیٹ کر کے ایک کمیشن بنایا جا سکتا ہے؟ اور اس کمیشن کی ریکمنڈیشن پر کیا ایگزیکٹو ان ججز کے خلاف جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ایک جج سپریم کورٹ کا ہے، ایک سابقہ جج ہے، کاروائی ہو سکتی ہے آئین میں؟ سو آئینی قدغن ہے. یہ صرف آرٹیکل 209 میں ہو سکتا ہے تھرو ریفرنس فار ریموول آف جج آف دا سپریم کورٹ اور سپیریئر کورٹ. اور یہ جوڈیشل کمیشن میں خود سپریم جوڈیشل اور خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں. سو یہ آئینی قدغن بھی لگ گیا. یہ آئینی جو ہے بندش ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ
किसी जज की कॉन्डक्ट को कोई और इदारा नहीं देख सकता है। यही तो देखिए, माफ करना, काजी फायज ईसा साहब केस लड़ते रहे हैं अपना, कई अरसा लड़ते रहे हैं। उनको तो इस चीज का बावर करना चाहिए कि देखें कितना सेंसिटिव होता है किसी जज का। इन्होंने बड़ी कष्ट डाली। और मैं बताऊं आपको गुलाम हुसैन साहब, हम सारे काजी फायज ईसा के पीछे खड़े हुए थे और हमने पाकिस्तान बार काउंसिल के पूरे पाकिस्तान में हमने जो है इजलास किए, हमने अदालतों वकुला को जो है जनरेट किया। और आज भी मैं कह रहा हूं कि हम चीफ जस्टिस के पीछे खड़े होंगे और हम अदालतों के तकरीम और एहतराम को यकीनी बनाएंगे और हम इनको एग्जेक्टिव के इस यलगार के ताबे नहीं होने देंगे। आप खातिर जमा रखें। वैसे तो अभी थोड़ी देर में फैसला आना आया चाहता है। फैसला। अच्छा खुदा साहब, एक रेफरेंस दिया गया बेनजीर भुट्टो हुकूमत के हवाले से आज हेयरिंग के दौरान, वो जरा केस बताइएगा, वो केस क्या था, उसका फैसला क्या हुआ, हुकूमत कैसे गई, उसकी उस केस के अंदर जो है ये जो टेपिंग है, ऑडियो ये जो सारे का सारा रिकॉर्डिंग थी जजेस की भी। सर वही पूछना चाह रहे हैं यार खावर, मैं घुमन, मैं चूंकि आपको पता है मैं कितना इसमें डीप रहा हूँ सारे पीपल्स पार्टी के मामलात में, ये मुझे जाती इल्म में है कि ये जो टेप हुई थी, इल्जाम लगा था, गलत इल्जाम लगा था, मैं नाम नहीं लेता किस पर, ये फारूक लगारी साहब उस वक्त सदर पाकिस्तान थे, उन्होंने कोई गलत इल्जाम लगाया कि ये प्राइम मिनिस्टर के शौहर ने रिकॉर्डिंग की है, उनकी बेटी के बारे में थी और कुछ इस किस्म की सेंसिटिव, हालांकि बिल्कुल नहीं किया था ये, मैं आपको बताऊं, लेकिन वो भी एक गुस्सा का एलिमेंट उसमें आया। और बाद में ये जो टेप रिकॉर्डर्स की जो उस केस में आया 1973 का सुप्रीम कोर्ट का रिपोर्टेड जजमेंट है, जो ख्वाजा तारिक रहीम के केस का वो है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 58(2)B लगाकर इन इल्जामात पर गलत डिसमिस किया गया और बहाल किया जाए। खैर हमें तो बहाल नहीं किया था, अगरचे नवाज शरीफ को बाद में डॉक्टर नसीम हसन शाह साहब ने बहाल कर दिया था। वो तो खैर मखसूस है ना, वो तो खास, वो तो चमक सी ना, खास मखलूक है वो तो भुट्टो को फांसी लगा। जी सर जी, तो वो जो है टेप का मुझे पता है, टेप का उसमें जस्टिफाई किया गया और उसमें जो है वो फैसला भी एक गलत तरीके से हमें डिसमिस कर दिया गया और वो हाथ पैर बांध कर हमें बाद में इलेक्शन में फेंका गया। और जिसमें बीबी मरहूम को सिर्फ 17 सीटें मिली थी, वाइट वॉश हुआ था पंजाब सारे से, 1 सीट नहीं मिली थी और 14 सिर्फ हमें सिंध से मिली थी और 3 जो है बाकी मिला के 17। लेकिन बीबी की आफरीन है, रानी शहीद पार्लियामेंट में बैठी रही, लड़ती रही और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनी। इस तरह नहीं है कि राजा रियाज के लिए चौधरी गुलाम हुसैन साहब के दोस्त हैं, खान साहब ने वो मेरी राय में वो गलती की। अभी अच्छा जो खोसा साहब आपको सुनवाते हैं, रिसेंटली जब मरियम साहिबा की कुछ ऑडियो लीक्स जो हैं उनको लीक किया गया, तो ऑडियो लीक्स हुई, उसके ऊपर उनका एक मेरे बड़ा साहिब उनका कमेंट था और इसके ऊपर उस वक्त रात को जब सारे प्रोग्राम हुए तो मेरे ख्याल में ऑल अक्रॉस ये उसको एक्सेप्ट किया गया कि ये उनका जेन्युइन कंसर्न है। सुने मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया, मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज़ रशीद साहब के साथ, किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे। पाकिस्तान के कोई भी 2 शहरी ज़ाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की, वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। अच्छा सरदार लतीफ खोसर साहब, अब ये जो हुकूमत है इसने ना सिर्फ ये कमीशन बनाया जो चौधरी साहब ने बात की, कमीशन बनाने के साथ साथ वो जो एविडेंस है उसको, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी एक जो है सिलेक्टिव सतह के ऊपर उसकी जो आइडेंटिफिकेशन, उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी फिर डिटर्मिनेशन अपनी जो लैब्स हैं गवर्नमेंट रन वहाँ से करवा के वो एक स्क्रिप्ट दे दिया है। तो यहाँ पे हुकूमत तो अगर अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि मल्टीपल जो है क्वेश्चंस के ऊपर ये एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ ये हमारे पास एविडेंस है और हमने किया है या व्हाटएवर। तो इस तनाजुर में अब तो क्या हुकूमत कितनी फंसती है? आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उस जमाने में अगर झूठा इल्जाम भी लगा था लेकिन उस इल्जाम को एक्सेप्ट किया गया। यहाँ पे तो हुकूमत दिन दहाड़े एक्सेप्ट कर रही है, कमीशन बना रही है और कह रही है कि ये सारा कुछ हुआ है और हम कर रहे हैं।
دیکھیں اگر آپ ان کی باتوں کا کریں احاطہ کریں تو پھر ماشاءاللہ انہوں نے تو تمام اخلاقیات قانون آئین ہر چیز سے ماورا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کے اسی ٹچ سٹون پر لے لیں, مریم بی بی نے اٹھا کے ایک ٹیپ کی تھی کہ یہ دیکھیں جی ارشد ملک کی ٹیپ ہے, وہ نہ صرف گلگپاڑے میں مشغول ہے بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جبر کے تحت جو ہے نواز شریف کو بوجوہ فیصلہ جو ہے لکھوایا, اور پھر وہ دکھا رہے ہیں کہ یہ حسین نواز سے سعودی عرب میں جا کے ملاقات بھی ہو رہی ہے, اور اس ملاقات میں وہ ٹپس بھی دے رہے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے اپیل میں یہ گراؤنڈز لیں, میں نے یہ چیزیں اس میں کمزوریاں چھوڑ دی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو وہ بڑی ببانگ دوہل, آپ کو یاد ہوگا ایک کیس بنا, اس کیس کو سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ نے 19 نکات کی جو فل بینچ نے وہ لکھے کہ کس طرح سے اس کو جو ہے قابل ادخال شہادت کیا جائے گا, اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ ریکارڈ کرنے والا پہلے پیش ہوگا. کس نے یہ ریکارڈ کیا ہے تو لائے نا, بتائیں کس نے یہ ٹیپ ریکارڈنگ کی ہے. کیا یہ نہیں تو آپ شہباز شریف اور وزیر قانون اور وزیر داخلہ پیش ہوں, یہ غلام حسین صاحب بتائیں گے کہ یہ ریکارڈنگ کس نے کی ہے. میری تو جرت نہیں ہوتی ہے کہ میں کہوں کہ کس کو ریکارڈنگ کر سکتا ہے, یہ بتائیں گے کہ کون. گورنمنٹ آف دا ڈے ہے, رانا ثناءاللہ صاحب کی منسٹری ہے, جو لا منسٹری ہے, حکومت وقت جو ہے یہ سارا کچھ اپنے جو ہمارے تو لطیف کھوسا صاحب, میری اور آپ کی تو واقعی آپ صحیح بات کریں, ہم تو نہیں یہی چلا رہے. جب نیشنل ٹیلی ویژن چینل جو ہے اسٹیٹ کا, ریاست کا, وہاں سے یہ لیکس چلتی ہیں تو پھر ہم ان کو رپورٹ کرنے کے لیے خبر میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ کا ہمارا وہ تو ایک دفعہ چل گیا تو ساری دنیا نے دیکھ لیا, اور ساری دنیا سے آگے جو ہے چلتا رہا, سوشل میڈیا پہ چلا, ہر ایک نے دیکھا. ریکارڈ کس نے کیا ہے بھائی؟ آپ اور میں ایک بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے کوئی انٹرسپٹ کر کے اس کو انٹرجیکٹ کر کے ریکارڈ کر رہا ہے. کس نے ریکارڈ کی ہے یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے, وہ بتائے کہ میں نے ریکارڈ کی ہے. دیکھیں یہ جو ایک کلینڈسٹائن, ایک فراڈ فکٹیشس طریقے سے, ایک دھوکے سے دہی سے, ایک کسی کی انٹرسپٹ کر کے پرائیویسی میں انٹرجیکٹ کر کے آپ اس کے آرٹیکل 9, آرٹیکل 14, اس کی ڈگنیٹی, اس کی فنڈامنٹل رائٹ. یہ مریم بی بی نے ٹھیک کہا کہ یہ بتائیں کہ کون کس کو اختیار دیتا ہے قانون کے وہ دو اشخاص کے درمیان جو کانورسیشن ہو رہی ہے اس کا جو ہے جواب دہی پوچھے, میں جواب ہی نہیں دیتی. ٹھیک کہا, بالکل ٹھیک کہا, لیکن کاش اس کا عمل جو ہے اس میں کئی چارجز ہیں کھوسا صاحب پر بھی کریں. انہوں نے پہلے غیر قانونی طور پر ریکارڈنگ کی, اس کے بعد ججوں کو یعنی ان کو یعنی خراب کرنے کے لیے, اسکینڈلائز کرنے کے لیے اس کو یوز کیا. آج اسی کے اوپر ایک کمیشن بٹھا کے بنا کے وہاں بھیج دیا اور اون کر لیا. ان کو تو بلائیں پہلے کسی جگہ کہ دسو جی تعلق کہنے اتھارٹی دیتی ہے کنورسیشن لوکاں دیاں ریکارڈنگ کر کے. کوئی اتنے مطلب دہشت گرد پھر رہے سن جنہوں کی تسی ریکارڈنگ تمہیں الاؤڈ ہے. سر آوے آدھا بگڑیا ہے. کھوسا صاحب, we want state answer. Can you allow violation of the rules of this country? چوہدری صاحب میرا منہ نہ کھلواؤ. تو یاد ہونا ہے کہ جس لئے جاوید اقبال چیئرمین نیب دی جھلک چلی سی, یاد ہونا ہے, تے بعد روک دیتا سی, اور اس تو بعد او بی بی پرائم منسٹر ہاؤس عمران خان دے گھر دیکھی گئی سی. تے نہ کھلواؤ منہ, کسی نے چنگے کام نہیں کیتے, معاف کرنا. اس وقت صحیح بات کر رہے ہیں. جی 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 گو ہیڈ. اس وقت بھی من پسند وہ نہیں کرنا چاہتا تھا, مجھے خود پتا ہے. کھوسا صاحب, who is justifying that? And I don't think the Khan detained or یہ وہ مجھے یہ کھانا. سر معاف کرنا, nobody is justifying. غلام حسین خان, میں یہی کہہ رہا ہوں بدقسمتی سے یہ ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. یہ ٹریلر چلتا ہے اور بھٹو کے وقت سے چلا آ رہا ہے. بدقسمتی ہے کہ جمہوریت کو قتل کر دیا گیا ہے, آئین کو دفن کر دیا گیا ہے اس وقت. اور اب یہ جو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کمیشن جو ہے اور یہ انکوائری جو ہونے جا رہی ہے, آپ لکھ دیں. سر
کہ آپ بھی ابھی تک آفیشلی یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف پیپلز پارٹی اینڈ فار اے ویری لانگ What do you ٹائم. mean? I am People's Party. What do you mean officially? I am People's Party. نہیں میں تو یہی سمجھتا ہوں تھوڑے خیالات جڑے نے نا وہ تو ہن پاکستانی دے ہو گئے نے, پارٹیزن نہیں ہے. اینی وے میں ہاں، سوال ٹھیک. اور کرنے لگا ہوں. ٹھیک. یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے 13-14 مہینے حکومت ہم پر مسلط کی ہے اس میں آپ شامل ہیں یا نہیں ہیں, لیکن اس گناہ سے شامل ہی سمجھیں گے. کون سا اچھا کام ہے آئین اور قانون کی پاسداری ہو, عوام کی خدمت ہو, عام آدمی غریب آدمی جس کے لیے پیپلز پارٹی اور بھٹو کی پارٹی میں ہم بھی شامل تھے شروع میں, تو وہ کون سا انہوں نے عوام کی بہتری کے لیے کام کیا ہے, کون سی انہوں نے سندھ سے گند صاف کیا ہے, کون سے بڑے بڑے کارنامے ہیں جو آپ کی سو کالڈ اتحادی حکومت پی ڈی ایم کی انہوں نے کیا ہمیں نظر نہ آئے ہوں. آپ قوم کو بتائیں کہ انہوں نے یہ بھی اچھا کیا ہے. چوہی صاحب کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے, خاور گھومن صاحب جو ہے اس کو دیکھتے نہیں ہیں. تو پلیز لیٹ دی پیپل نو واٹ گڈ دیٹ یور گورنمنٹ ہیز ڈن. چلیں لطیف کھوسا صاحب, یہ سوال چونکہ کافی لمبا ہے تو اس پر آپ سے نا تفصیل سے ہم جواب لیں گے اس بریک کے بعد, کیونکہ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب کراچی میں ایک تقریب کے ساتھ وہ خطاب کر رہے تھے. وہاں پہ انہوں نے فرمایا کہ میں فارن منسٹر ہوں, کراچی کا رہنے والا ہوں, لیکن میرے گھر بھی پانی نہیں آ رہا, مجھے بھی ٹینکر مافیا سے ہی پانی لینا پڑتا ہے. ناظرین اس پہ ہماری بات گفتگو کا سلسلہ سردار صاحب کے ساتھ جاری رہے گا آفٹر دا بریک.